آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ بچپن سے ہم ایک مثال سنتے آ رہے ہیں کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، جوڑے میں آتی ہے۔ لیکن ہم چونکہ بہترین لوگ ہیں تو ہمارے ہاں جو اس وقت ہے وہ جوڑے میں نہیں، تین میں آئی ہے، تین کے لہروں میں ہاں، بارش تو ہے ہی، بارش تو ہے، اور افغانستان ڈیولپ ہو رہی ہے، افغانستان نامی مصیبت۔ لیکن ایک مصیبت بالکل سروں پہ ہے اور وہ ہے کرونا کی چوتھی لہر۔ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان میں 2445 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ یہ تعداد ایک دن پہلے کے مقابلے میں 28.5% زیادہ ہے، یعنی آلموسٹ 30% سمجھ لیں۔ اچھا جی، کراچی میں ڈیلٹا ویریئنٹ، جی اس پہ ہم بڑی تفصیل سے ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ کراچی میں ڈیلٹا ویریئنٹ کے 65 نئے کیسز آج سامنے آئے ہیں، جس سے کہ تعداد معلوم کیسز کی 100 ہو گئی ہے۔ کراچی یونیورسٹی کا ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس نے جو ٹیسٹنگ کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لگ بھگ 69% جو متاثرین ہیں، 69%، وہ ڈیلٹا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ٹوٹل جو 2000 سے زائد کی ٹیسٹنگ کی انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی نے، اور ان میں سے 163 جو پازیٹیو نکلے، ان میں 65 ڈیلٹا کے کیسز ہیں، 2 کیسز بیٹا جو جنوبی افریقہ کا ویریئنٹ ہے اس کے کیسز ہیں، 2 کیسز وائلڈ ٹائپ ویریئنٹ کے ہیں، اور 25 غیر شناخت شدہ ویریئنٹ کے کیسز ہیں۔ نامعلوم ویریئنٹ اچھا، یہ نامعلوم کیوں ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم پوچھیں گے ایک صاحب سے۔ WHO نے بھی خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈیلٹا، جسے کہ ہمارے اسد عمر صاحب پیار سے انڈین ویریئنٹ کہتے ہیں، انڈیا سے شروع ہوا تھا، جی، اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگ جو ہیں، اگر کوئی لہریں اور آتی ہیں تو ڈیلٹا کے ہی ہوں گے۔ کراچی جو ہے اس میں جو اب صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ 17.11% تک پہنچ گیا ہے۔ صوبائی حکومت نے آج پھر تازہ SOPs جاری کیے ہیں، جس میں اسکول جو آلریڈی بند ہیں انہیں اور بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انڈور ڈائننگ پہ پابندی جو ہے وہ سخت کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ سنیماز کھلنے والے تھے، میرا خیال ہے وہ بھی نہیں کھلنے والے تھے بیچارے، جمز۔ اچھا، بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو نیشنل کمانڈ سینٹر ہے جو کرونا کی روزانہ کی صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اس نے 10 دن کے لاک ڈاؤن کی سفارش کی تھی۔ جس طرح چھوٹی عید پہ لاک ڈاؤن ہوا تھا اور اس لاک ڈاؤن سے بڑا فرق پڑا تھا، صورتحال کنٹرول میں رہی تھی، لیکن اپیرنٹلی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نہیں، یہ بڑا مشکل ہوگا۔ اب اس کے جو بھی نتائج نکلیں وہ عید کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔ ویسے اس پر میں اتنا کہنا چاہوں گا، وسعت اجازت دیں کہ چلو میں دیکھ سکتا ہوں، یا 10 دن کی چھٹی، اگین اکانومی پر بھی ایک اثر آپ کا ٹھیک ٹھاک پڑتا ہے، لیکن یہ جو کیا ہے کہ 2 دن، اور پھر جیسے میں بینک ہالیڈیز کی بات کر رہا ہوں، جمعے کو پھر واپس آ جاؤ، پھر ہفتے اور اتوار کی کرو، بہت عقل بندی، 5 دن ہی کر دیتے تو چلو 10 دن کا لاک ڈاؤن نہیں ہوتا، ایک 5 دن کا 6 دن کا منی لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، شاید اس سے بہتری ہوتی، کیونکہ یو آر کریکٹ کہ پچھلی عید میں اس سے کافی چیزیں کنٹرول میں آئی تھی، اور خود وفاقی حکومت نے بھی تعریف کی تھی۔ جی، اب وہی وفاقی حکومت کہہ رہی ہے نہیں، چلو ابھی بھی ٹائم ہے، آپ نے پہلے بھی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، 1000 دفعہ دیکھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جمعے کی بھی دے دیں، بادشاہ کی مرضی ہے، ہونے کے لیے کچھ بھی۔ اچھا، یہ جو ویریئنٹ آیا ہے، انڈین کہہ لیں یا ڈیلٹا کہہ لیں، یہ بیسیکلی کیسے آ گیا؟ جبکہ پاکستان نے جو بین الاقوامی پروازیں ہیں ان میں کو 20% تک محدود کر دیا، یعنی 80% ٹریفک جو ہے روک دیا ہے۔ اس 20% میں بھی روزانہ 12,000 مسافر آ رہے ہیں۔ اچھا، ان میں بھی شامل تھا پچھلے ہفتے، ان 12,000 میں جو ڈیلی آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک مجھے وہ سٹک دے دی کہ آپ لے کے جو ہے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، ہال میں چلے جائیں۔ وہاں انہوں نے جو ہے وہ، یہ آپ بات کر رہے ہیں جب آپ پاکستان میں لینڈ ہوئے؟ جی ہاں، پاکستان میں لینڈ ہوئے کراچی ایئرپورٹ پہ، تو انہوں نے وہ ایک تیلی سی جو ہے پلاسٹک کی وہ منہ میں پھیری
اور اس کو جو ہے اس پہ لگایا اسٹک پہ, اور کہنے لگے وہ سامنے ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں ان کو یہ دکھا دیں. تو وہ جو اسٹک تھی وہ وہاں تک پہنچتے مجھے 40 سیکنڈ لگے ہوں گے, وہ ریڈ ہونی شروع ہو گئی. اوکے, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ جو ہیں ٹھیک ہیں. ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہے میرا ہاں خیال ہے یہ بہت ہی ریپڈ تھا وہ. بہت ہی اب وہ کتنا ریلائبل ہے آئی ڈونٹ نو ریئلی, لیکن بہرحال ویسے ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا, آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیسے آ سکتی ہے انڈیا کے ساتھ, تو بہت اچھی بات ہے ان کے ذریعے آئی ہے, وہاں سے آئی ہوگی گلف کے ذریعے, لیکن UK. اس سے یہ بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی خطرناک ہے اور کتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے, کیونکہ آئے ہوں گے ایک کے دکے لوگ. اچھا, اور ان کا آپ اثر دیکھیں. ہم ظاہر ہے ڈیلٹا ویریئنٹ کی بات کر رہے ہیں, بہت دنوں سے سن رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک خاص سطح کے بعد عوامی لوگ ہی ہیں, ہمیں بہت زیادہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں اور بنیادی طور پہ دیگر جو ہیں ان میں لیتھیلٹی کا کیا فرق ہے. اب یہی کہ جی یہ ویریئنٹ جو ہے وہ بچوں پہ بھی حملہ آور ہوتا ہے, باقی ویریئنٹ تھوڑے سے شریف تھے, وہ بچوں کو کم از کم چھوڑ دیتے تھے. تو اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہم نے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے وائس چانسلر ہیں, ہمیشہ آڑے وقت میں ہمارے کام آتے ہیں, ان کو آج بھی زحمت دی ہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. یہ ڈیلٹا کی ذرا ABC بتائیے گا عام لوگوں کے حساب میں. بہت شکریہ خان صاحب فار دی اپرچونٹی. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو اسپیشیز سوئچ ہوا تھا ووہان میں دسمبر 2019 میں, جب یہ ہارس شو بیٹ سے ہیومنز میں آئی اور ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن چل رہی ہے, جی, تو یہ ہارس شو بیٹ کے اندر 2 وائرسز ملی تھیں, اور زونوٹک وائرسز تھیں, اور پھر یہ ایک بنی تھی, اور یہ بہت بڑے سائز کی وائریون پارٹیکل ہے. جو اس میں میوٹیٹنگ پوزیشنز ہیں جہاں پہ یہ میوٹیٹ کر سکتی ہے, یعنی اس کی پاسبلٹیز کتنی ہیں, کتنی میوٹیٹ کر سکتی ہے, وہ 39,000 ہے. اچھا میوٹیٹ سے مراد میں بتا دوں یہاں بھیس بدلنا ہم کہہ سکتے ہیں. جی ہاں, اپنا ساخت بدلنا کہہ سکتے ہیں, کہ اپنی پراپرٹیز اس کی آل ٹوگیدر چینج ہو جائیں گی جب بھی. تو یہ ابھی الحمدللہ اتنی زیادہ تو نہیں میوٹیٹ کی, لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ پاسبلٹیز 39,000 ہیں, اور یہ ریپڈلی ڈیوائڈنگ RNA وائرس ہے وچ آر نوٹوریس ٹو میوٹیٹ. تو 2 چیزیں یہ ہو رہی ہیں, ایک میوٹیٹ کر رہی ہے جو کہ کرتی جائے گی, اور دوسرا ویریشن لا رہی ہے اپنے RNA میں. ویریشن یہ ہے کہ اپنی یہ تیز کر لیتی ہے ایک انسان کو لگنے کا. تو میوٹیشن ایک چیز ہے, اور جو جس کی اس بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ایکسیپٹ فار سائلنٹ آبزرور رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس کو میوٹیشن سے یا ویریشن. اچھا اب تو یہ بھی ہے کہ ایک تو ڈیلٹا ہے, اوپر سے ڈیلٹا پلس بھی آ رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہ کیا پلس کیا ہے؟ ایکچولی ایسا کہ یہ ویریشنز کے مختلف ہیں. ہمارے پاس الفا بھی ہے, لیمڈا بھی ہے, گیما بھی ہے, بیٹا بھی ہے, اور ابھی یہ ڈیلٹا بھی ہے, اور ڈیلٹا پلس. ڈیلٹا دیکھیں یہ ہے 1.6172 اس کا ہے, جو ہم کوڈنگ کہتے ہیں, کہ جو اس میں جو ویریشنز آئی تھیں وہ 12 کے قریب RNA میں ویریشنز تھیں, اور یہ ساری کی ساری اسپائک پروٹینز میں ہیں, اور اس میں کوئی 7 میوٹیشنز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں. ایک تو اس میں جو بھی ویریشنز آئی ہیں, جو بھی میوٹیشنز آ رہی ہیں, میں ڈیلٹا ویریئنٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک تو آپ نے کہا کہ یہ زیادہ تیزی سے انفیکٹ کر سکتی ہے آپ کو, علامات بھی اس کے زیادہ خطرناک ہیں, یہ بھی اس کے اندر ایک ہے خطر. دیکھیں یہ جتنی بھی ویریشنز آ رہی ہیں موسٹلی اسپائک پروٹینز میں آ رہی ہیں. اسپائک وہ کانٹے ہیں جو جب وائرس کو آپ دیکھتے ہیں تو لگ جاتے ہیں, وہ ہے گلائکو پروٹین S, اس میں اسپائک پروٹینز ہیں. تو اسپائک پروٹینز کی اہمیت یہ ہے کہ جب ہم سانس کے ذریعے خدا نخواستہ یہ وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے تو ہمارے پھیپھڑوں میں ACE2 ریسیپٹرز ہیں, ان کو جا کے یہ اٹیچ ہوتی ہے, اور وہاں سے یہ انٹرنلائز ہوتی ہے باڈی کو. اگر وہ ریسیپٹرز آپ کے زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے زیادہ وائرس اندر باڈی کے جائے گی. بچوں میں وہ ریسیپٹرز ابھی ایل ڈیولپڈ ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں. ڈیلٹا ویریئنٹ ان کے اممیچور ریسیپٹرز کو بھی لگ رہا ہے, اور ینگ ایڈولسنس کو بھی لگ رہا ہے, اور بڑی ایج کے آدمیوں لوگوں کو بھی لگ رہا ہے. اور اس میں جو وائرس کی اٹیچمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو وائرس اگر ہم نے 1000 وائریون پارٹیکلز باڈی میں داخل ہونے تھے تو وہ 10,000 ہو رہے ہیں.
से 10 गुना वायरस का क्वांटिटी बढ़ गई है। क्वालिटेटिव वाइज भी जो वायरस है उसमें ये लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। पहले ये शुरू पे कोई 20% के करीब लोग अफेक्ट होते थे जो वायरस को बॉडी में ले जाते थे। इसके साथ इस वेरिएशन और म्यूटेशन के बाद को तकरीबन 35 से 36% लोग अफेक्ट होते हैं लंग्स को, विच मीन्स के पल्मोनरी डिजीज़ या फेफड़ों की बीमारी बहुत हो गई, विच मीन्स के सीरियसनेस या इसकी विरुलेंस बढ़ गई है और इन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है, वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत पड़ सकती है और इसी तरह मोर्टेलिटी भी बढ़ जाएगी। ओके डॉक्टर साहब, सॉरी, ये जो आपने बात की म्यूटेशन की, अब बिल्कुल कि जो वायरस होता है और ख़ास तौर पे आप जो कह रहे हैं आरएनए वायरस होता है, उसकी खूबी यही है कि वो म्यूटेट करती है, लेकिन ये भी तो एक लिंक है ना कि जितना वायरस फैलेगा, जितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो उसके म्यूटेशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जी भारत में हमने देखा कि एक इनिशियली एक अनकंट्रोल्ड आउटब्रेक हुई और ये डेल्टा वेरिएंट वहां से ही आया था, तो ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ये दुरुस्त है। ये भारत में ये दूसरी बड़ी म्यूटेशन हुई है। याद रखें कि एक अल्फा म्यूटेशन थी जिसको हम सेकंड स्पाइक कह रहे थे, वो भी भारत में उस वक्त बहुत ज़्यादा उसने ट्रांसमिशन बहुत बढ़ा दी थी। तो डेल्टा वेरिएंट ने तो बहुत मल्टीप्लाई कर दी है ये, और डेल्टा वेरिएंट में उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है प्रोपोर्शनेटली। तो आपकी ये बात बिल्कुल सही है। देखें, दिस इज़ रेस अगेंस्ट टाइम। हमारे पास एक टाइम विंडो है कि अगर हम हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करके इसको रेडिकेट कर देंगे, अगर इस वायरस को हम चांस देते जाएंगे और अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा इतना फाल नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये टाइम विंडो से बाहर निकल के ये प्रोलॉन्ग भी होगी और म्यूटेट भी करेगी। तो इट इज़ देयर इज़ ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसमें हमने इसको कंप्लीट करना था। अब हम क्योंकि अभी तक हम 10% के करीब 12%, 13-14% पे पहुंचे हैं, तो अभी इसको हर्ड इम्यूनिटी तो 80% पे क्रिएट होगी। और अनफॉर्चुनेटली ये भी मैं बता दूं कि अगर हर्ड इम्यूनिटी एक मुल्क क्रिएट भी करता है, कोई भी छोटा मुल्क या यूएस या जो अमीर ममालिक में से, तो दे विल नेवर बी सेफ, दे विल ओनली बी सेफ। हम वैक्सीन वर्ल्ड में कहते हैं नोबडी सेफ अनटिल एवरीवन इज सेफ। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन की आपने बात की तो उसके रिलेटेड कुछ सवालात हैं, क्योंकि हमारे में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, लोगों में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। अगर आपने वैक्सीन लगा ली, और उस वक्त आपने भी लगाई है, मैंने भी लगाई है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपको वायरस लग ही नहीं सकता। आपसे जवाब लेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जावेद अकरम के साथ इस डेल्टा वेरिएंट के बारे में जिसने दुनिया भर में ही तबाही मचाई हुई है। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था क्योंकि बहुत लोगों को इस पर कन्फ्यूजन है। वैक्सीन अगर आपने लगाई है, जो भी वो वैक्सीन हो, जो भी पाकिस्तान में अवेलेबल हो, लगा लेनी चाहिए। क्या इसका ये मतलब है कि आपको वायरस अब लग ही नहीं सकता? हरगिज़ नहीं। देखें, कोई भी वैक्सीन दुनिया में इस तरह की नहीं आई कि वो 100% इफेक्टिव हो डिज़ीज़ को टोटली प्रिवेंट करने में। हमने जो पाकिस्तान में स्टडी की कैंसाइनो की सिंगल डोज की, उसमें भी हमने देखा कि 75% इफेक्टिव थी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने में। और ये माइंड यू, ये बिफोर दीज म्यूटेशंस थी जी। और 100% इफेक्टिव थी सीरियस डिजीज़ से रोकने की, यानी कि आपके फेफड़े डैमेज या आपको वेंटिलेटर पे जाना या आईसीयू केयर का या हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं थी ज़रूरत पड़ी। इसलिए वैक्सीन देखें हम बहुत वजूहात की वजह से लगाते हैं। एक तो इसलिए कि हमें इम्यूनिटी मिले, हमारा एंटीबॉडीज़ बने, और अगर हमें ये वायरस दोबारा अफेक्ट करे तो उसको हम न्यूट्रलाइज़ कर पाएँ। लेकिन उसमें ये नहीं हम कि 100% हम कामयाब होंगे। उसके बाद सीरियस डिज़ीज़ को वो ज़रूर रोक सकती है। तीसरा, हम इसलिए लगाते हैं कि हम उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करें जो वैक्सीन नहीं लगा सकते, छोटे बच्चे, हामला ख़वातीन, कैंसर के मरीज़, क्योंकि हम, और सबसे बढ़ के ये ग्लोबल कॉज है, ह्यूमन कॉज है, और फिर नेशनल कॉज भी है कि हम चाहते हैं कि ये वायरस रुखसत हो
اور ہم زندگی اپنی خواہشات کے مطابق واقعہ ہی گزار سکیں جیسے ہم گزارنا چاہتے تھے. تو 2019 سے پہلے کی زندگی لوٹ آئے. تو اب تو اس یاد بھی لیے نہیں ہے. اور اس بالکل وہ خواب ہاں لگتا ہے. بالکل. تو یہ دیکھیں جتنی بھی پینڈیمکس ہوئیں, چاہے اسپینش فلو تھا چاہے کوئی تھا, ان کی ہسٹری یہی ہے. اب اس کی بھی ہسٹری یہی ہونی ہے کہ اس کا حل تو ویکسین پروگرام ہے, لیکن ویکسینز میں ہم نے اتنی ڈسپیرٹیز دیکھ رہے ہیں جی ہاں. امیر ممالک اور غریب ممالک میں. پھر دوسرا جو ویکسین پالیٹکس شروع ہو گئی ہے اور ویکسین وارفیئر شروع ہو جی ہاں. گیا ہے, اکنامک وارفیئر بٹوین چائنا اینڈ یو ایس اینڈ یورپ. تو اس میں دیکھیں لوگ بڑے کنفیوز ہو رہے ہیں. لوگ جنہوں نے چائنیز ویکسین لگائی ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ اپنی پروٹیکشن کے, اور بہت سارے لوگ اس سے ہیزیٹنٹ ہیں کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے امریکن ویکسین لگانی ہے, اس لیے کہ امریکن مارکیٹنگ از مچ مچ بیٹر دین چائنیز مارکیٹنگ. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بالکل. فوڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دے ٹارگیٹ دی رائٹ ٹائم اینڈ دی رائٹ پیپل. تو اس لیے یہ انفارچونیٹ چیز ہے کہ چائنیز وائرس, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا, لیکن اب سکسیسو گورنمنٹس بھی ان کی اسی طرف ہی چل پڑی ہیں کہ دے وانٹ ٹو گیٹ اٹ انویسٹیگیٹڈ, کہ چائنا نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا. اب وہ دے وانٹ ٹو میک شور کہ جو چائنیز ویکسینز ہیں, حالانکہ زیادہ تر دنیا میں یہی جو استعمال ہو رہی ہیں. 48% ویکسین پروویژن ہوئی ہے وہ چائنا سے ہی ہوئی ہے. تو امریکہ کی تو اس میں کنٹریبیوشن اتنی زیادہ نہیں ہے, اور اس کے بعد انڈیا کی ہے. تو اس لیے اس کو ڈس ریپیوٹ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انفارچونیٹ وہ یہ افیکٹ آ رہا ہے کہ وائرل ویکسین ہیزیٹنسی بڑھ رہی ہے. اور یہ اس میں WHO شوڈ ہیو پلیڈ اے پیوٹل رول بالکل. کہ یہ ساری ویکسینز جتنی ہم نے لگائی ہیں, چاہے سائنو فارم, سائنو ویک, کینسائنو, دے آر آل اپرووڈ بائی WHO. تو WHO نے جب اپروو کر دیا تو دے شوڈ انشور دیٹ دس ویکسین پاسپورٹ از یونیورسلی ایکسیپٹڈ. یہ نہیں کہ ہر ملک اپنی مرضی سے کہے کہ میں نے یہ نہیں ایکسیپٹ کرنا, میں نے یہ والا ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ تو عجیب قسم کی ویکسین اپارتھائڈ چل رہی ہے دنیا میں. لوکل لائسنسز کا بھی ظاہر ایک بڑا ایشو ہے. حالانکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ ہمیں اصولی طور پہ اتفاق ہے کہ جی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ہے لائسنسنگ کھول دینی چاہیے, مگر ظاہر ہے کہ ملٹی نیشنل, اچھا مزے کی بات ہے وہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, فائزر وغیرہ, ان کو 90% فنڈنگ اسٹیٹ فنڈنگ آئی ہے نا, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, اسی لائسنس نہیں دینا. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مشکلات ہیں, ایک تو بندے جو ہیں خود وہمی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی چپ لگ جائے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے محلے میں جو مجید پان والا ہے اس کو اگر چپ لگ بھی جائے فرض کرے ویکسین کے ذریعے, تو بل گیٹس اس سے زیادہ کیا معلومات لے لے گا. لیکن اس کے علاوہ جو ہے ویکسین کا جو خود عمل ہے وہ ہم پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ سست روی کا شکار ہے. اس میں یہ ہے کہ ویکسین آئے گی نہیں آئے گی, لیپس ہوگا. اس کے باوجود بڑا ایمبیشس ٹارگیٹ بھی ہے حکومت کا کہ دسمبر تک 7 کروڑ لوگوں کو وہ ویکسینیشن کا ٹارگیٹ رکھ رہی ہے. ابھی کچھ ماہ پہلے ہم نے یہ خوشخبری سنی تھی کہ پاکستان میں لوکل سطح پہ جو ویکسین کی جو فلنگ ہے, غالباً کینسائنو تھی, اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. تو یہ کس حد تک پہنچا ہے, ہم ان انٹرپٹیڈ واقعی کیا ویکسینیشن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں خان صاحب, اس میں جہاں تک کینسائنوں کا تعلق ہے وہ تو فلنگ ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے پھر بھی ہمیں انحصار کینسائنو چائنا سے ہی کرنا پڑے گا کہ وہاں سے کرسٹلائن فارم میں منگوا کے لیکویفائی کر کے آپ کو فل کرنی پڑے گی. تو اس سے تو اتنا بڑا فرق نہیں پڑنے والا, چاہے آپ فنشڈ گڈز منگوا لیتے یا فل کر لیتے. فلنگ از اے ویری مائنر پروسیس رادر دین کہ جو اس کا سیل کلچرز وغیرہ جو پہلا پروگزیمل وہ زیادہ ہے. دوسرا دیکھیں ہم ان ممالک میں ہیں کہ ہم دنیا کا تیسرا بڑا مملک بنیں گے ہوپ فلی 35 ایئرز میں, لیکن ہمارے پاس ایک بھی بایو ٹیکنالوجی پلانٹ نہیں ہے. تو یہ کوئی ایک بھی ہمارے اتنے بڑے ملک کے پاس ایک بھی بایو ٹیکنالوجی پلانٹ نہیں ہے, جبکہ چائنا کے پاس 3000 پلانٹ ہیں, انڈیا کے پاس 280 پلانٹ ہیں بایو ٹیکنالوجی کے. تو ہمیں اس طرف اس کو اس ڈیزاسٹر کو اپرچونٹی میں ضرور کنورٹ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو تو نہیں لگانا, نہ کسی گورنمنٹ سیکٹر میں لگنا چاہیے, یہ پرائیویٹ سیکٹر میں لگنا, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا جائے, انسینٹیوز دیا جائے اور ان کو موٹیویٹ کیا جائے.
ان کو ڈیفینیٹلی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا پوٹینشیل ہے, اور دس از, جب ایک لگ جائے گا تو یہ بالکل مشرومنگ ہو جائے گی اس کی. میں آپ بتا رہا ہوں, یہی انڈیا میں ہوا تھا اور یہی چائنا میں ہوا تھا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ویکسینز اور اپنی بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس بنائیں جو کہ بہت سستی بنا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس کی جو سپلائی چین ہے, ظاہر ہے ہم ڈیپینڈنٹ کوویکس پہ ہیں, اور کوویکس کوئی اتنی فعال نہیں ہو سکی. کوویکس ہمیں بہت تھوڑے دے رہی ہے ویکسینز, وہ بھی کوئی بچی کھچی کہیں سے ان کو مل جاتی ہیں تو وہ میرا خیال آ جاتی ہے, لیکن کوویکس نے کچھ نہیں ابھی تک کر سکی ہمارے لیے. اسی طرح میں سمجھ رہا ہوں کہ جو چائنا ہی ہمارا مین سپلائر رہے گا, اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ چائنیز ویکسینز اب ہماری ہیزیٹنسی بڑھ گئی ہے جب سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ موڈرنا آ گئی ہے ادھر اور فائزر آ گئی ہے. ہر بندہ اسی چکر میں ہے کہ وہ لگے, بلکہ جن کو چائنیز ویکسین لگ چکی ہے وہ بھی لگانا جا رہی وہ ڈبل لاگنگ کے چکر میں ہے کہ چلو ڈبل یہ تو لگوا لیے. میں بھی سوچ رہا تھا ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے. مکس اینڈ میچ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک خطرناک رویہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس کوئی نہیں کہ مکس اینڈ میچ کرنا سیف بھی ہے کہ نہیں ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, سو نائس آف یو. آپ کو وقتاً فوقتاً کووڈ تو جانے کا اور بھی طبی مسائل ہیں, وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ایک وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں ظاہر ہم سب جانتے ہیں. 1962 میں یہ قائم کی گئی صدر ایوب خان کے دور میں, اور جب مختلف حکومتیں آئیں, مختلف حکومتیں گئیں, کئی نے زیادہ اہمیت دی, کئی نے کچھ نظر انداز کیا, لیکن یہ جو باڈی ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, یہ قائم رہی. مقصد اسلامی نظریاتی کونسل کا بڑا کلیئر ہے کہ اکثر وہ ریکمنڈیشنز دیتی ہیں پارلیمنٹ کو, لیجسلیٹرز کو, مختلف قوانین کے بارے میں. اس حکومت میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی بلز اور کافی ایشوز اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر بھی کی گئے. انفیکٹ اگر میں درست مجھے یاد ہے وسط اللہ, تو زندگی تماشا فلم کے بارے میں بھی ایک رائے مانگی گئی تھی اسلامی نظریاتی کونسل. بنیادی جو ہے نا وہ یہ کہ چونکہ آئین میں ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوگا, لہٰذا تمام جو ہے ایڈوائس کے لیے بھیجے جاتے ہیں. ایوب خان کے دور میں صرف یہ ایڈوائزری رول تھا, اب 73 کے آئین میں اس کا کانسٹیٹیوشنل رول بھی ہو گیا ہے. اب یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. اب اسلامی نظریاتی کونسل کی جو ممبرشپ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 20 سے زیادہ ممبرز نہیں ہو سکتے اور 8 سے کم نہیں ہو سکتے. آج کل میرا خیال ہے کہ 12 ممبرز ہیں. لیکن اس کا ایک پہلو ہے جس پر کم از کم میں نے کبھی نہیں غور کیا تھا, اور مرد اکثر ان چیزوں پر غور کرتے بھی نہیں ہیں, اور وہ ہے کہ اس باڈی میں خواتین کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ کبھی نہیں ہوئی 1962 سے لے کے اب تک. 50 سال ہو گئے ہیں. جبکہ وہ تمام قوانین بھی یہاں ڈسکس ہوتے ہیں جن کا خواتین پر براہ راست اثر پڑتا ہے. بالکل, انفیکٹ اکثر وہی ان کو بھیجے جاتے ہیں. اب ہم نے نہیں سوچا, شاید آپ نے نہیں سوچا, لیکن ایک پاکستانی شہری ماہم علی خان نے ضرور اس بات کا نوٹس لیا, اور نہ صرف نوٹس لیا, یہ نہیں کہ صرف سوشل میڈیا میں بات کی یا ایک اپنے دوستوں کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کی, بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی کہ جی یہ اس سوال کا ہمیں جواب چاہیے کہ خواتین کی نمائندگی اس میں کیوں نہیں ہے. تو ماہم علی خان کی جو وکیل ہیں زینب جنجوا صاحبہ, وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہے. ابھی تھوڑی سی مزید ڈیٹیلز بتائیے اس پٹیشن میں کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. زینب, آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکتی ہیں کہ اس پٹیشن میں ایگزیکٹلی کورٹ کے سامنے کیا سوال رکھا گیا ہے؟ تھینک یو زرار فار انوائٹنگ می. زرار, آپ نے جیسے سمرائز کیا کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں اس ٹائم پر 12 مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان میں سے کوئی بھی ممبر آلدو ابھی گنجائش ہے 8 اور ممبرس کی اپوائنٹمنٹ کی, لیکن ابھی تک کوئی بھی فیمیل ممبر نہیں ہے. میں صرف آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, پچھلے 65 سال میں بھی شاید کوئی فیمیل ممبر نہیں رہی. جی تھی. 2015 میں 1 فیمیل ممبر واز اپوائنٹڈ. 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے ان کا. ٹینیور 2018 میں ایکسپائر ہو گیا,
اور اس کے علاوہ اس کے بعد دوبارہ کوئی خاتون ممبر اپوائنٹ نہیں کی مطلب گئی کونسل کی ہسٹری میں یہ واحد خاتون تھیں جو ممبر تھیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی اوکے، صحیح ہے، بہت خوب. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی جو ابھی یہ 12 ممبران جن کی ابھی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ اپریل آف دس ایئر اس سال میں ہوئی ہے، لیکن کوئی خاتون ممبر اپوائنٹ نہیں کی گئی. اور یہ ابھی ریسنٹلی آف کورس کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں کافی بات شروع ہوئی جب ڈومیسٹک وائلنس بل کو ریفر کرنے کی بات اور تجویز آئی گئی حکومت کی طرف سے. سو آئی تھنک جیسے آپ نے کہا شاید مرد تو اس ملک میں جو ہے شاید ان کا دھیان نہیں کیا، لیکن بہت ساری خواتین جی. سو آئی تھنک ماہم از آلسو ون آف دوز پیپل جن کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ اب بل ادھر جائے گا، واٹ از دیٹ از گوئنگ ٹو ایکچولی ہیپن دیئر. سو وہاں پر اب پھر جب ہم نے دیکھا کانسٹیٹیوشن تو اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کاؤنسل میں ایک فیمیل ممبر ہونا ایٹ لیسٹ ون وومن ممبر. اچھا، یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ؟ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آرٹیکل 228 جو ہے آف دا کانسٹیٹیوشن، جس میں کمپوزیشن کی بات ہے کہ کاؤنسل کی کمپوزیشن کیا ہوگی، میکسیمم ممبرس کتنے ہوں گے، منیمم ممبرس کتنے ہوں گے. اور اس کو جب پڑھتے ہیں تو بڑی کلیئرٹی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انٹینشن یہ تھی لیجسلیشن میں کانسٹیٹیوشن کی کہ یہ ایک ڈائیورس باڈی ہونی چاہیے جس میں مختلف سیکٹس کے لوگ بھی ہوں گے. اور اسی طرح سے ٹو انشور ڈائیورسٹی اس میں کہا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک وومن ممبر ہونا لازم ہے. اینڈ ان کی غیر موجودگی میں جو ہماری اب ہائی کورٹ میں بھی استدعا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں کاؤنسل ڈیفیکٹو ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ نے انشور کرنا ہے. the language used in the constitution is that the president shall ensure that at least one woman in the council is actually a woman, one member is a woman. سو یہ مینڈیٹری ہے اور اس کے بغیر کاؤنسل ڈیفیکٹو ہے اور وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز نہیں پرفارم کر سکتی ہے. اور ہم نے یہی ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں ہم نے یہ اٹینشن کورٹ کی ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے اس ایشو پہ کہ بڑی کلیئر اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دس کین بی ان اینی وے ڈسپیوٹیڈ کہ یہ ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے بتا دیا اس کے نیچے یہ نہیں ہے کہ کسی رول میں بتایا تھا یا جی مطلب باقاعدہ اس کی جو ڈرافٹنگ ہے کانسٹیٹیوشن میں جب ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی بنی تھی، اس کا مطلب ہے زینب وسط، یہ بڑی مزیدار بات ہو گئی ہے تو کہ پچھلے 4 دہائیوں میں سے صرف 3 نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ کانسٹیٹیوشن میں آئی تھی نا، وہ ایڈوائزری کیپیسٹی کو میں نے اگنور کر دیا تھی کہ ایک 10 سال کاٹ دو، ٹھیک ہے. پچھلے 4 دہائیوں سے 70 سے اگر ہم لے لیں، صرف 3 سال رہے ہیں جس میں یہ لیگلی فنکشنل رہی ہے اکارڈنگ ٹو اٹس ڈیفینیشن ان دا کانسٹیٹیوشن، اور کسی نے اس پر غور نہیں کیا. زینب صاحبہ، ابھی آپ کی ایک پیشی ہوئی ہے، ایک ہیئرنگ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکتی ہیں، آئی نو کہ یہ سب جوڈس کیس ہے، آپ تھوڑا سا بتا سکتی ہیں کہ اس ہیئرنگ میں کیا کہا گیا کورٹ کی طرف سے؟ ذرا اس میں پرائمریلی بڑا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی ایک کلیئر پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کی، آئی واز سمپلی آسکڈ ٹو ریفر ٹو دی پروویژن جس کے میں یہ آبلیگیشن ہے پریزیڈنٹ پہ ٹو انشور کہ ایک خاتون ممبر ہوں کاؤنسل میں. وہ پروویژن دکھائی گئی اور پرائمریلی انہیں دکھایا گیا کہ اس ٹائم پہ جو ممبرس ہیں وہ کون ہیں، اور وہ 12 مرد ہیں جو اس ٹائم پہ کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ اس میں گنجائش ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان ممبرس کو ریپلیس کرنے کی ہم بات نہیں کر رہے. دیر از 8 اور کی جگہ ہیں جی، بالکل 8 اور ممبرس اپوائنٹ ہو سکتے ہیں. سو اسینشلی یہ ایک پرائم آف شائی کیس جو آپ کو کورٹ کو کے سامنے بلڈ کرنا ہوتا ہے، وہ اتنی ہی بات ہوئی تو وہ کافی کلیئر تھا، جس کے بعد کورٹ نے نوٹس ایشو کیا ہے ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، ٹو دی سیکرٹری لا and to Council of Islamic Ideology, the chairman of Council of Islamic Ideology. انہیں 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ ہماری پٹیشن کا جواب فائل کریں، جس کے بعد we are expecting کہ اس کی فردر ہیئرنگ ہوگی. گریٹ، تھینک یو سو مچ. اور
یار میں کافی ویسے دیکھا جائے تو 2 ہیئرنگ سے زیادہ کا کیس ہے نہیں یار اگر یہ ایسے ہے اور بالکل یہ درستی فرما رہی ہوں گی کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. لیکن میں کافی شوق ہوں کیونکہ اس کے بارے میں مجھے کبھی نہیں پتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بہت چیزوں کے بارے میں پتا ہے. آپ کا نکاح ہوا ہوگا اس پہ کاغذ پہ وہ جو ایوب خان کا جو پریسکرائب پرفارما ہے اسی پہ ہوا ہوگا نا. اللہ جانتا ہے سر میں نے اتنی غور سے تو نہیں دیکھا تھا. آپ کو یاد تو ہے نا؟ نہیں نکاح ہونا یاد ہے مجھے. اس میں ایک کلوز ہے جس میں کہ بیوی کو بھی طلاق کا حق دیا جاتا ہے. وہ اکثر ہم وہ گھر سے کاٹ دیتے ہیں. اچھا ڈسکس ہی نہیں ہوتا. وہ 99% کیسز میں جو ہے لڑکی والے اور لڑکے والے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ مولوی صاحب خود ہی کاٹ دیتے ہیں. مجھے حق مہر والی بات یاد ہے اور میں پوچھا تھا, میں نے کہا اس میں کیا لکھنا ہے, اور جو بھی آپ کا دل جو مرضی جو بھی آپ کا دل چاہے لکھ لیں. چلے ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. کل اپر کوہستان میں ایک بس میں ایک دھماکہ ہوا جس میں 13 افراد جاں بحق ہوئے. 9 چائنیز انجینئر, 2 فرنٹیئر کور کے اہلکار اور 2 مقامی ملازم داسو پاور پروجیکٹ کے. یہ بس جا رہی تھی برسیم کیمپ سے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور اس پہ ایک دھماکہ ہوا. اچھا اب ابتدائی جو رپورٹس آئی تھیں, جو اپر کوہستان کے ڈسٹرکٹ کمشنر ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ نہیں یہ میکینیکل فیلئر لگ رہا ہے. اس کے بعد بابر اعوان صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ نہیں یہ ایک بم دھماکہ ہے, جس کے بعد دفتر خارجہ نے کہا کہ نہیں جی یہ بم دھماکہ نہیں ہے, یہ ایک میکینیکل فیلئر ہوا, بس نیچے گر گئی, وہاں سے گیس لیک ہوا اور اس کی وجہ سے ایک دھماکہ ہوا. اور کل ہی ہم اس پر بات کر رہے تھے اور آپ اور میں دونوں متفق تھے تقریباً اس بات پہ کہ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں دفتر خارجہ اور کوہستان ڈی سی کی بات ہی مان لینی چاہیے. اچھا چین نے آپ کو پتا ہے کہ اٹھتے کے ساتھ ہی کہا کہ نہیں یہ دھماکہ ہے, بام بلاسٹ ہے, ایکٹ آف ٹیرر ہے, اور کہا کہ اس کی ہم پاکستان کی پوری مدد کریں گے ان کی جس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی شناخت کرنے میں اور ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں, ان سے لڑنے سے. آج کیا ہوتا ہے کہ دوپہر کو انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کی ایک ٹویٹ آتی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس میں ایکسپلوسیو مٹیریلز کے ٹریسز, مطلب دھماکہ خیز مواد کی ٹریسز ملے ہیں, چنانچہ یہ ایک ایکٹ آف ٹیرر ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس سے کچھ دیر پہلے, انفارچونیٹ بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد جو مزید انفارچونیٹ بات ہے کہ کل ہی ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب چائنیز فارن منسٹرز کے ساتھ ملے ہیں اور وہاں پر بھی یہی بات ہوئی ہے, اور ایک بار پھر فارن منسٹر نے ان کو یہی یقین دہانی کی ہے کہ نہیں یہ ایک ایکٹ آف ٹیرر نہیں تھا. اور آج ایک بالکل ہی مختلف پکچر ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور کل ہی بات ہو رہی تھی اب بابر اعوان کے کانٹیکسٹ میں کہ کتنا بہتر ہو کہ ایک بندہ بات کرے اور آف نی جرک آف دا کف بات نہ کرے, بلکہ تحقیقات کو ہونے دیں, کم از کم انیشل رپورٹ تک انتظار کریں اور پھر بات کریں. کیا خیال ہے؟ اسی کنفیوژن سے پریشان ہو کے چین نے کہا ہے کہ وہ تحقیقات کے لیے اپنی ایک ٹاسک فورس بھیج رہا ہے جو ان لوگوں کی مدد سے جو ہے حتمی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرے گا. مزے کی بات ہے کہ جو اہلکار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ابتدائی تحقیقات سے تصدیق ہوئی ہے. جو اہلکار کہہ رہے ہیں کہ یہ بم دھماکہ ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی تحقیقات سے تصدیق ہوئی ہے. اچھا اس پہ جو طالبان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد جی, انہوں نے بڑا کمال طنز کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا, اچھا اس واقعے پر نہیں کیا, وہ ایک اور سوال پوچھا گیا تھا اگین جس میں کہہ رہے تھے کہ جی جو آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, پاکستان کے فارن منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں. تو اچھا یاد آیا یہ کام تھا شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہے. ہاں سوری یہ تو بالکل ہی بھول گئے. اچھا ہر وزیر اپنا اپنا کر رہا ہے, جس کا یہ کام ہے کہ وہ بتایا کہ ہوا کیا ہے. وزیر داخلہ ہیں وہ میرا خیال ہے اس وقت داخلے دفتر ہے. نہیں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. علی زیدی صاحب گئے ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, علی زیدی منسٹر فار شپنگ ہے, جی اس ملک میں جہاں پر نہ پورٹس ہیں نہ شپنگ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ذبیح اللہ مجاہد کا یہ کہنا ہے, یہ کہنا تھا, فارن منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کے کچھ مختلف بیانات آئے تھے طالبان کے بارے میں, اس نے کہا کہ جی پہلے بہتر ہوگا کہ ایک دوسرے سے بات کر لیں, ایک بیان جاری کریں,
پھر ہم اس کا جواب. ایک لطیفہ ہے کہ منجیاں دو نہ دو جوڑے تو سیدھے کر لو. ایسا ہی ہے سر. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آج کا, اور کل جمعہ ہے, کل آپ کی باری ہے, آپ گفتگو کریں گے اور ہم یا تو چپ رہیں گے یا یا تو جواب دینے کی کوشش کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.